الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم بزرگان جناب محترم و معزز و محترم مسلمان کرام، جماعت المبارک کی بابرکت سعادت چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ معراج کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی. معراج چونکہ ایک خرق عادت چیز ہے، عوام الناس کے سمجھ سے باہر ہے، اسی کے متعلق ایک چیز آتی ہے کرامات اولیاء. یہ بھی ایک خرق عادت چیز ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق بھی کچھ باتیں آ جائیں. کرامات اولیاء بولتے ہیں اللہ والوں کے کسی بزرگان دین کے ہاتھوں سے یا اس کے ذریعے سے کسی ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا جو عامتاً عوام الناس میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ایسی چیزیں اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں جو عادتاً لوگوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کو عوام الناس میں لوگوں کی اصطلاح میں، بزرگان دین کی اصطلاح میں کرامات اولیاء کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جانور مر گیا، کسی اللہ والے نے دعا کی، جانور ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر کوئی انسان بیمار ہے، اللہ والے نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، بیماری سے صحت یابی نصیب ہو گئی. اسی طرح کوئی انسان پریشان روزی روٹی کے لائق سے ہے، اللہ والے نے اس کے حق میں دعا کی، اس کے لیے اللہ نے روزی روٹی کا انتظام کروا دیا. اس کو کرامات اولیاء بولا جاتا ہے. لیکن شرط اور اس میں یہ ہے کہ واقعات وہ شخص جس کے ہاتھوں سے ان چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو، وہ حقیقت میں اللہ والا ہو. ورنہ دنیا میں ایسے پاکھنڈی اور ایسے ڈھونگی بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی معرفت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاتھوں سے بھی کبھی ایسی چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس کو کرامات اولیاء نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کذب اور جھوٹ پر معمول ہوتا ہے. وہ شیطانی دعوے ہوتے ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. کچھ ناحق طاقتوں سے اور کچھ باطل طاقتوں کے ذریعے سے وہ لوگ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں. جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے تو اس کو کرامات اولیاء نہیں کہا جاتا ہے، اس کو جادو ٹونا، جھوٹ، کذب، دجل ان چیزوں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت وعید آئی. آج ہم جو بات کریں گے وہ ان کرامات کے بارے
جو اللہ والوں کے حق سے ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اس کے ظہور فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس کائنات کو جو چلایا ہے، اللہ کا دستور اور قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ہی چلائیں گے۔ جب تک اللہ کے نیک بندے، اللہ والے اس زمین پر رہیں گے، بسیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اس دنیا کو چلائیں گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء کرام کا، قرآن و حدیث کا اور اللہ والوں کا اس دنیا سے اتفاق دوام اور مسلسل کے ساتھ جب قائم ہونے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھ لیجیے کہ اب قیامت کی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو فنا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بنانے کا اور دنیا کو پیدا فرمانے کا مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جب زمین پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس زمین کو فنا کر دے گا۔ تو ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زمین جو باقی ہے، یہ دنیا جو آباد ہے، اس زمین پر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، خاندان، رشتہ دار، بیوی، عیسیٰ و قائد، اتنی ساری نعمتوں سے جو نوازا ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے ہمیں اس دنیا میں قائم فرمایا۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے ان نیک بندوں کا کمال ہے کہ جب ہم رات کے اندھیرے میں بستروں میں جا کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور زمین پر اللہ کے وہ نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو رو کر کے گریا وزاری کر کے اللہ کے سامنے امت کے لیے فریاد کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی وجہ سے زمین پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ ورنہ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں ایک دن بھی زمین پر باقی نہ رکھتے۔ تو میرے بھائی کے دوستوں، کرامات اولیاء، اللہ والوں کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسی چیزوں کا ظہور فرما دیتے ہیں جو عادتاً عامتاً لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر امت کا اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے، اسی طرح اللہ والوں کی کرامات پر بھی امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے سے کچھ باتیں آ جائیں۔ کرامات اولیاء وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ظہور فرماتے ہیں، اور تابعین تابعین کے ہاتھوں سے بھی ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور اب بھی جب اللہ والوں کے ہاتھ سے ایسے رونما ہوتے ہیں کہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگان دین کو، اپنے اساتذہ کرام کے ہاتھوں سے، ان کے ذریعے سے ایسی چیزوں کا ظہور دیکھا ہے کہ عادتاً اور عامتاً عوام الناس میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں سہارنپور رائے پور میں پڑھا کرتا تھا، وہاں پر ایک خانقاہ تھا رائے پور میں خانقاہ میں مفتی اعظم مفتی عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاہب میں درس تدریس کا خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن جب عمر گزرتا گیا، بیماری آ کر پکڑ لی اور حضرت کمزور ہو گئے تو خانقاہ میں بٹھا دیا گیا۔ تو ہم نے دیکھا اس زمانے میں کہ حضرت کو کچھ ہوش حواس نہیں ہوتا تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی ہوش ہوتا تھا، کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ لیکن جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کی زبان پر اللہ اللہ اس وقت بھی جاری رہتا تھا۔ ہم نے یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب حضرت دنیا سے چلے گئے ہیں، جب ان کا جنازہ ہوا تو تقریباً ان کے جنازے میں لاکھوں سے زیادہ بھیڑ تھی۔
اس زمانے میں جن لوگوں نے دیکھا تو ان کا یہ ماننا تھا کہ گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کے زمانے سے جنازے میں فرشتوں کی شرکت ہوئی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو دنیا میں زندہ ہے، قائم ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر، نہ بھی بچے کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ روزی روٹی کی فکر، لیکن جب وہ انسان زندہ ہے خود بخود اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ سے جس کا دل لگ جاتا ہے اس کو اس لفظ سے، اس جملے سے، اس کلام میں مزہ آنے لگتا ہے، اللہ اللہ کہنے میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت اسی شخص کو ہوتی ہے جس کا دل اللہ اور اس کے رسول سے لگتا ہو، جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، جس نے اپنی پوری زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کی ہو۔ یہ نعمتیں انہیں اللہ والوں کو ملتی ہیں۔ اسی رائے پور کا ایک واقعہ ہے، بانی مدرسہ بیت ہدایت رحیمی شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے برگزیدہ اللہ والوں میں سے گزرے ہیں، اور ایسے اللہ والے ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کرامات کا ظہور فرمایا۔ ان کرامات میں سے کرامات ہمارے نفیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ جب رائے پور کی سرزمین پر جنگلات ہی جنگلات تھے، حضرت کے جو شیخ تھے وہاں شرک بدعت کا رواج تھا، برائی عام تھی، لوگ کہنے کے لیے مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، غیروں کے تہوار میں شریک ہوتے تھے اور نام کے مسلمان تھے، جامع مسجد تو تھی لیکن وہ مسجد آباد نہیں تھی، لوگوں کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن صحیح معنی میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو حضرت شیخ نے جب حضرت کو وہاں رائے پور والوں کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، حضرت آئے اور بہت ہی محنتیں کی اور پھر اللہ کے راستے میں کن مسائل اور مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے لوگوں نے جب حضرت جامع مسجد کی مسجد میں بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے اور لوگوں کو برائیوں سے آراستہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ چیز غلط ہے، تو اپنے لوگوں نے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے حضرت کے اوپر پتھر برسایا اور حضرت کو لہولمان کیا اور طائف کا واقعہ دہرایا گیا، لیکن حضرت اپنے عزم مصمم سے پیچھے نہیں ہوئے، وہاں مدرسے کا بیج بویا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی محنت کی نوازش سے، حضرت کی محنت کے صدقے طفیل سے آج رائے پور کا مدرسہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، الحمدللہ ہم نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں نواب لوگ رہا کرتے تھے، تو رائے پور کا ایک نواب تھا جو بڑا مالدار آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی مال و دولت کی فراوانی دی تھی۔ ہمارے حضرت بیان کرتے تھے کہ جب رائے پور سے وہ سہارنپور شہر آتے تھے، تقریباً 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس بیچ میں جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے سہارنپور شہر آتے تھے تو اس کو کسی دوسرے کی زمین میں جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، رائے پور سے سہارنپور تک اس کے گھوڑے کا قدم جتنی زمین پر پڑتا تھا وہ تمام کی تمام زمین اس نواب کی ملکیت میں آتی تھی، اتنا بڑا مالدار آدمی تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ مدرسے میں نماز کا وقت ہو رہا تھا اور اذان ہوئی، اتفاق سے اس نواب کے گھر میں شادی ہوئی، شادی ہو رہی تھی جس طرح ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں شادی ہوتی ہے، ڈھول بانا گانا باجا غیروں کے طریقے پر شادی ہو رہی تھی اور لوگ مست تھے، نوجوان اپنے اپنے برائیوں میں مگن تھے، تو حضرت نے نماز کے وقت یہ کہلا کر کے بھیجا کہ بھائی جاؤ ان سے کہو کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، لہذا آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ نماز کے وقت یہ تماشا بند کر دیا جائے تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو نماز پڑھنے میں کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ جب حضرت کا قاصد گیا ہے اس نواب کے پاس، اس نواب نے تکبر میں آ کر کے یہ کہا کہ جب میرے یہاں سے کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ بند نہیں ہوتی ہے میری مرضی کے خلاف،
یعنی یہ جو ڈھول ناچ گانا میری مرضی سے شروع ہوا ہے اور اب اگر بند ہوگا تو میری مرضی سے ہوگا۔ حضرت کا قاصد واپس آیا، واپس آ کر کے حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت اس نواب نے یہ جواب دیا ہے۔ حضرت کی زبان اندر سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اچھے اچھوں کو بند کر دیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ صرف اتنا سا جملہ حضرت کی زبان اندر سے نکلا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب اس نواب کا انتقال ہوا ہے، اتنا بڑا مالدار آدمی جب وہ اپنے گاؤں سے شہر جاتا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا، کسی دوسرے کی زمین پر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جب اسی نواب کا انتقال ہوتا ہے اس کے پاس اتنے کوئی گھر نہیں تھا کہ اس کے گھر سے اس کا جنازہ صحیح سالم نکل گئے۔ جب اس کے گھر سے اس کا جنازہ نکلا ہے تو تنگی کے ساتھ اس کی گلی سے اس کا جنازہ نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی میں اتنا محتاج کر دیا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کے زبان سے کبھی جو لفظ نکل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لفظ کو اس کی عزت رکھنے کے لیے اوپر کو ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ اور یہ اکابر دیوبند میں سے ایک اکابر کا واقعہ لکھا ہے، تقریباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد بھنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اکابر میں سے ایک اکابر کا واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں کچھ نوجوانوں کو شرارت سوچی کہ چلو حضرت کو پریشان کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے زمانے میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فطری طور پر جن کو علماء سے، عوام سے، علماء سے، ائمہ کرام سے اور اللہ کے دین کے وارثوں سے فطری طور پر بغض عداوت ہوتی ہے کہ علماء کو دیکھتے ہی ان کے دل میں ایک قسم کی غرض پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں چند نوجوان ایسے تھے، یہ تو اپنے مسلمان تھے، کہنے کو مسلمان تھے لیکن اللہ والوں سے بغض تھی، علماء کرام سے حسد تھا۔ انہوں نے حضرت کو پریشان کرنے کے لیے چند نوجوان نے مشورہ کیا کہ چلو ان کو جا کر کے پریشان کرتے ہیں، ان کی عزت کو اچھالتے ہیں اور ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ان میں سے ایک ساتھی کو چارپائی پر لٹایا، زندہ انسان کو مردہ بنایا اور حضرت سے آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ انتقال ہو گیا ہے، لہذا اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ اور ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ جب حضرت جنازے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم اس وقت جو ہمارا ساتھی ہے جس کو ہم مردہ بنا کر پیش کیے ہیں اس کو کھڑا کر دیں گے اور تہبہ لگا کر کے بھاگ جائیں گے، حضرت کا مذاق ہو جائے گا، حضرت کی بے عزتی ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، یہ سوچ کر کے آئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس کا انتقال نہیں ہوا ہے، ان کا ارادہ میری تسلیم ہے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھ لو بھائی میں نماز جنازہ تو پڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت پڑھا دیجیے۔ لہذا حضرت جنازہ کو سامنے رکھا گیا، وہ شخص سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، ظاہری طور پر اس کے اوپر سفید کفن ہے۔ حضرت نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے وہ چند نوجوان جو حضرت کا مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے۔ حضرت نے نیت مانی اللہ اکبر، اب وہ نوجوان اٹھنے کے لیے تیار تھے۔ اب ان کے جو لڑکے ساتھی تھے وہ اس ارادے میں ہیں اور اس چیز کے منتظر ہیں کہ حضرت نے نماز کی نیت مانی اور اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہمارا جو ساتھی وہ سامنے پڑا ہوا ہے، اب وہ کب اٹھ رہا ہے؟ وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اشارتاً کھانسی جیسے ہمارے زمانے میں کرتے ہیں ایسا کیا اور آواز بھی اشارت سے، لیکن وہ شخص اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت نے ایک تکبیر کہی، دو تکبیر کہی، تیسری تکبیر کہی، چوتھی تکبیر کہی، سلام کہہ دیا، لیکن وہ شخص وہ نوجوان اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اٹھو، اب تو نماز جنازہ بھی ہو چکی ہے، ہمارا جو ارادہ تھا وہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں ہم۔ لیکن حضرت نے کہا کہ میرے بھائیوں اب یہ اٹھنے والا نہیں ہے، اب یہ قیامت کے دن خدا کے دربار میں اٹھنے والا ہے۔ تم نے ایک اللہ کے ایک بندے کی ایک اللہ کے ہونے کا مذاق اڑانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا نتیجہ دنیا میں دکھا دیا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کے کچھ ایک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی وقار اور عظمت نہیں ہوتی ہے، دنیا والے اس کو حقیر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
دنیا والوں کے سامنے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اتنی عزت ہوتی ہے اگر کسی چیز کے بارے میں وہ قسم کھائے کہ فلاں اللہ کی قسم پر یہ چیز ہونے والی ہے، تو اللہ اس کی عزت رکھنے کے لیے، اس کی قسم کا پاس رکھنے کے لیے وہ چیز کر دیتے ہیں۔ اگر وہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم کل بارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کا لحاظ رکھنے کے لیے بارش نازل فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم تم کو اولاد ہوگی، اللہ اس کی قسم کے پاس رکھنے کے لیے اولاد ہی دے دیتے ہیں۔ ایسے اللہ کے نیک بندے اس زمین پر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ والے اس زمین پر انہی لوگوں کی بدولت ہم اس زمین پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نیک بندوں کی وجہ سے ہمیں اس زمین پر آباد رکھا ہے کہ جب تک اللہ کے نیک بندے اس زمین پر رہیں گے، اللہ والے اور اللہ کے نیک بندے اس زمین پر رہیں گے، اللہ اس زمین کو قائم رکھیں گے۔ جب اللہ کے نیک بندے زمین پر چلے جائیں گے، اللہ کا مقصد پورا ہو جائے گا، اللہ اس زمین کو فنا کر دے گا۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا ہوگا، بڑا عبرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قرآن نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ جب کفار مکہ یہود کے اشارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھے، انہوں نے 3 سوال کیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور تیسرا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ روح کے متعلق اللہ کے نبی سے پوچھا۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ جو گزرا ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا۔ تیسرے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا۔ تو قرآن نے اس کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ وہ چند نوجوان ایسے تھے، ایسے قوم پر پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ نوجوان ہدایت پر راست پر نامزد تھے، ان کو اپنی قوم سے نفرت اس وجہ سے ہو چکی تھی کہ بھلا یہ بت، یہ مٹی کے بت جن کو یہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، ہماری مشکلوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، ان کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہماری قوم دھوکے میں ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ چند نوجوان تھے، گئے ان کی قوم میں ایک میلہ لگا، میلے میں جانے کے بعد، بازار میں جانے کے بعد جب قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی، خرافات میں مبتلا ہو گئی، تو یہ نوجوان ایک ایک کر کے میلے سے نکل کر آئے، تنہائی میں بیٹھ گئے، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنے لگے کہ آخر ہمارے قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک خدا کو چھوڑ کر یہ کن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کن کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ ایک نوجوان آیا، دوسرا نوجوان آیا، آ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے سب سوچنے لگے، لیکن کسی کو کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ خود بت پرست بادشاہ تھا۔ اگر اس زمانے میں کوئی توحید کا اعلان کر دیتا، اس کی سزا قتل اور پھانسی ہو جاتی۔ آخر میں ایک نوجوان نے ہمت کر کے پوچھا کہ بھائیو، یہ جو ہمارا گاؤں میں میلہ لگا ہوا ہے، ہم سب اس میلہ سے آ کر کے سب یہاں جمع ہوئے ہیں، آخر کچھ بات تو ضرور ہے۔ لہٰذا سب اپنے دل کی بات بیان کرنے لگے کہ میں بھی اس بت پرستی سے عاجز آ چکا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی عاجز ہو چکا ہوں۔ سب آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ سب توحید کے قائل نکلے اور سب نے مشورہ کیا کہ اب ہم کچھ بھی ہو جائے اس دین کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے رسول کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا اور نوجوان دھیرے دھیرے اللہ کی عبادت پر اور اللہ کے بندوں کو سمجھانے لگے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ان کو اس بات کی اطلاع ہو چکی، انہوں نے ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ اگر تم اس دین سے باز نہیں آئے تمہیں پھانسی میں لٹکا دیا جائے گا، یہ سب کی سب کا سزا تمہارے حق میں کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ نوجوان توحید کی محبت ان کے دل میں گھر چکی تھی، انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو فیصلہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن اب ہم اس دین اسلام کو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ وقت ایمان تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، تمہاری حکمرانی اور تمہاری طاقت سے بھی دنیاوی زندگی میں چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں کیا؟ ہم تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں والی زندگی میں رہیں گے۔ لہذا ان نوجوانوں نے کہا، بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر تم دین سے باز نہیں آئے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، سولی پر جلا دیا جائے گا، لہذا تمہیں زمین سے بدر کر دیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں دین کے معاملے کوئی بھی سزا کے لیے قبول ہے، لیکن ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ نوجوان جب دیکھتے کہ ہماری قوم ہمیں معاف کرنے والی نہیں ہے، تو وہ نوجوان گاؤں سے نکل پڑے، اپنے شہر سے نکل کر کے ایک پہاڑ پہ جا کر کے انہوں نے پناہ لیا۔
بنا لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. اور قرآن نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کہ جب سورج ان کے پہاڑ سے ہو کر کے گزرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ سورج ٹکرا کر کے گزرتا تھا تاکہ سورج کی شعاعیں ان کے چہرے پر نہ پڑ جائے اور وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غار میں تقریباً 300 سال تک سلا کر کے رکھا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. دروازے پر اپنے پروں کو پھیلا ہوئے قرآن کہتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا تھا اگر کوئی انسان وہاں جھانک کر دیکھ لیتا تو اس کے دل میں ایک قسم کا رعب اور خوف پیدا ہو جاتا اور وہ دوڑ کر بھاگ جاتا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ غار حرا میں کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی غار حرا میں پہنچے تھے کفار مکہ اس دروازے پر پہنچ چکے تھے. صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اگر وہ نیچے جھک کر کے دیکھنا چاہیں تو یقیناً وہ ہمیں جان لیں گے ہمیں پہچان لیں گے ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا اس کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک اصحاب کہف کو اس غار میں سلایا. 300 سال سلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا. جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم اس غار میں کتنا ٹھہرے ہیں آخر ہم کتنا دن یہاں سوئے. انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے کسی نے کہا کہ 2 دن سوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کتنا دن سوئے یہ بات اصل نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے لہذا کھانے کا انتظام کیا جائے. ان میں سے ایک ساتھی کو کھانے کے لیے بھیجا اور کہا کہ جاؤ کھانے کے لیے جا رہے ہو تو صحیح لیکن دیکھنا کہ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے یعنی حلال کھانا لے کر کے آؤ کیونکہ اسلام میں حلال کھانے کی بہت تاکید آئی ہے. حرام کھانے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ جانے کے بعد سب سے جو حلال کھانا ہو وہ تلاش کر کے آنا اور جا کر دیکھنا کیونکہ بادشاہ وقت ہمیں تلاش کر رہی ہے چھپ چھپا کر کے جانا. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. جب وہ نوجوان غار سے باہر آیا دیکھا کہ گاؤں اور شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں محلات بھی بدلے ہوئے ہیں. گاؤں کے جو محلات انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا وہ سب کے سب بدلا ہوا ہے نظام بدلا ہوا ہے. وہ گیا ایک دکان پر جانے کے بعد اس زمانے کا جو 300 سال پہلے کا سکہ چلتا تھا وہ سکہ اپنی جیب سے نکالا اور ایک دکاندار کو دیا. دکاندار جب وہ سکہ دیکھتا ہے تو وہ حواس باختہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ سکہ کہاں سے لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ سکہ میرے پاس ہے. جب آس پاس کے لوگوں کو خبر ہوئی اس دکاندار نے کہا کہ دیکھو ایک اجنبی آدمی ہے اور وہ کسی 300-400 سال پہلے کا سکہ ہمیں دکھا رہا ہے. آج تو ہمارے زمانے میں سکہ رائج نہیں ہے لہذا بادشاہ تک بات پہنچی. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ اللہ کے شکر سے اللہ کے فضل سے دیندار بادشاہ تھا اور یہ جو نوجوان اپنے زمانے کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گاؤں اور محلات کو چھوڑ چکے تھے اس زمانے کے بادشاہ نے نوجوانوں کو بہت تلاش کرایا تھا پوری زمین کھنگا لی لیکن یہ جب نوجوان نہیں ملے. وہ بادشاہ کا وقت تک گزر چکا. اب جو بادشاہ آیا ہوا تھا وہ دیندار بادشاہ تھا اور ان کو اس اصحاب کہف کے بارے میں ان کو علم تھا کہ ہمارے بستی میں ہمارے شہر سے کچھ نوجوان کسی زمانے میں دین کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اس بستی سے نکل چکے ہیں. ان لوگوں کو اس کی تلاش تھی لیکن کسی کو مل نہیں رہا تھا. جب بادشاہ نے تحقیق کی پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے بادشاہ کے ڈر سے اپنے بستی کو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ نے ان پر یہ احسان کیا تھا کہ ان کو 300 سال تک غار میں سلا دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے پاس لے گئے. بادشاہ نے ان کی بڑی عزت کی اور وقار کی. آگے علماء کا اختلاف ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ لوگ غار سے نکلے یا نہیں نکلے یا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دوبارہ موت طاری کر دی. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین سے جڑ جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر غیب کی مدد آتی ہے غیب سے مدد آتی ہے. اصحاب کہف کا کتا دیکھا آپ نے کہنے کو تو ایک کتا ہے جانور ہے لیکن
الاشفاء والنظائر میں لکھا ہے کہ دنیا میں 5 جانور ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کو جنت اس وجہ سے عطا فرمائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی. اصحاب کہف کا کتا، کہنے کا تو وہ کتا ہے، ایک جانور ہے جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں 5 جانور ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے. 5 جانور، ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براق سواری جس پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر رہے تھے. جب اللہ کے نبی اس پر سوار ہو رہے تھے تو وہ براق تھرتھرانے لگا، کانپنے لگا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے جانور، تم کو تو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آج تمہارے اوپر امام الانبیاء سوار ہونے والا ہے، آج تمام انبیاء کے امام تم پر سوار ہونے والا ہے، لہذا تمہیں ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ جانور کو اللہ نے زبان دی، وہ کہنے لگا جبرائیل امین، میں تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھرپھرا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں کہ امام الانبیاء میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، میری اتنی کہاں وقت اور عزت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سواری کا انتظام جنت میں فرمایا. تیسرا، وہ میٹا جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا. آپ لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تعریف سنی ہوگی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور جنت سے ایک میٹا لایا گیا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ میٹا ہے جو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو بھی جنت عطا فرمائے. چوتھا، صالح علیہ السلام کی اٹھنی. جب صالح علیہ السلام کی قوم نے حد سے زیادہ سرکشی کی اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کسی معجزہ کا ظہور فرمائیے. اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے پہاڑ کو پھاڑا، ایک بڑا سا چٹان وہ پھٹا اور اس میں سے ایک صحیح صالح اونٹنی گاؤں پیدا ہوئی اور وہ پہاڑ سے نکلی. اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. لیکن قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قوم کو عذاب میں مسلط کر دیا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اونٹنی بھی مرنے کے بعد جنت میں جائے. اور پانچواں جو عزیر علیہ السلام کا گدھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا تھا. تو میرے بھائیوں، یہ وہ جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی. جب کسی چیز کی نسبت بدل جاتی ہے تو اس چیز کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے. جب کسی چیز کی نسبت اچھے لوگوں سے جڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی نسبت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. من بدہ بعملہ لم یسرع بنسبہ، جس شخص کو جس کا عمل پیچھا کر دے اس کا سلسلہ نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا باوجود یہ کہ نبی کا اولاد ہے، نبی کے خاندان میں پیدا ہوا، حقیقی بیٹا نوح علیہ السلام کا، لیکن جب دل میں ایمان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے نوح انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانا. نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن خدا کی نظر میں کوئی عزت نہیں. اللہ نے پانی کے بہاؤ میں انہیں ڈبا دیا. لیکن اصحاب کہف کا کتا کہنے تو ایک جانور ہے، لیکن جب انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی اللہ نے اس کو جنت دی. کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر حیثیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے والوں کی حیثیت ہے کہ اگر آپ کی نسبت اللہ والوں سے جڑ جائے گی یقین جانیے آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اگر آپ کی نسبت دنیا میں اللہ والوں سے نہیں ہے، علماء کرام سے نہیں ہے، ائمہ نظام سے نہیں ہے، دنیا میں آپ چاہے جتنا ہی بڑا آدمی ہو جائے، دنیا میں چاہے آپ جتنا مالدار ہو جائے، اللہ کی قسم خدا کے نزدیک آپ کی کوئی وزارت اور رحمت نہیں، کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ دیکھیے ایک جانور ہے، کتا ہے، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں اختیار رہا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی. اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے اس کتے کا نام عظمت کے ساتھ لیا جائے گا. اللہ نے اپنے پاک قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، اس کے لیے جنت کا انتظام فرمایا. لیکن ایک طرف نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے کہہ دیا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. نبی کا اولاد، نبی کا گھر والا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے
کے رسول کی ذات کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک عزت اسی چیز کی ہے جس چیز کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک عظمت اس چیز کی ہوتی ہے جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے، اللہ کے دین سے جڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نزدیک یہی چیز معتبر ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ والوں سے اپنے نسبت نہیں جوڑے، اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ جس طرح لوگ اپنے اپنے فیملی کے لیے ایک ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہیں، ہر فیملی کے لیے ایک ڈاکٹر خاص ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لیے ہر ایک گھر والے اپنے اپنے ایک عالم کو منتخب فرما لے۔ جب دین کے بارے میں کوئی مسئلہ پیش آئے، سمجھ میں نہ آئے تو جا کر کے پوچھے کہ حضرت مجھے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہمیں رہنمائی کر دیجیے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ والوں سے اپنے حزب میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔